بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا عصا یعنی چھڑی اس کی رضامندی کے بغیر لے لے۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ عز و جل نے مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کا مال حرام ٹھہرانے میں بڑی سختی فرمائی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے دعوت دی گئی مگر اس نے قبول نہ کی تو بے شک اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے داخل ہوا وہ چور کی شکل میں داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 2/3 پانی کے لیے اور 3/3 حصہ سانس کے لیے چھوڑے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر ڈکار لی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کے وقت کچھ کھا لیتے تو شام کو نہ کھاتے، اور جب شام کے وقت کھا لیتے تو صبح نہ کھاتے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2502 Number 1. La forza. مضبوط ادھیرنتے پکڑ aumenta بڑھتی ہے سے اگر اسفالتو سڑک کی طے ہے ریگوزو کھردری یعنی سلپری نہ ہو تو کھردری ہو تو کہتے ہیں جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر جو سڑک کی طے ہے وہ کھردری ہو۔ نمبر 2. لا فورسا مضبوط ادھیرنتے پکڑ مضبوط پکڑ ڈیمینوئیشے کم ہو جاتی ہے سے اگر اسفالتو جو سڑک کی طے ہے بنیاتو بھیگی ہوئی یعنی گیلی۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر سڑک کی جو طے ہے وہ گیلی ہو تو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2506 Number 1. La forza مضبوط ادھیرنتے پکڑ diminuisce کم ہوتی ہے سے اگر la strada جو رستہ ہے سپور کا گندا ہو گیا دی اولio تیل کے ساتھ۔ اولیو یعنی موبلائل تیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر رستہ جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے تیل کے ساتھ، یعنی راستے پر تیل اگر گرا ہوا ہے تو اس سے جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2. لا فورسا مضبوط ادھیرنتے پکڑ ریزولتا کرے گی مجیورے زیادہ سے اگر اسفالتو جو سڑک کی طے ہے اشوتو خشک پولیتو صاف۔ کہتے ہیں جو مضبوط پکڑ ہے وہ
رزول تک کرے گی، کیا کرے گی؟ مجور زیادہ کرے گی، یعنی جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ کب بڑھے گی؟ جب جو سڑک جو طے ہے، اگر جو سڑک کی طے ہے وہ ایک تو خشک ہو اور دوسرا صاف ہو، اس سے جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.003 نمبر 1 سے اگر il coefficiente بڑھانے والے di aderenza پکڑ۔ جی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑھانے والے گرفت، بڑھانے والے پکڑ، یعنی ٹائروں کا اچھے ہونا، گڈیوں والے ہونا، اور دوسرا سڑک کا صاف ہونا، تو اس سے جو ٹائروں کی گرفت ہے وہ بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں سے اگر il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے diminuisce کم ہوں، لے روتے جو ٹائر ہیں موتریچی زور لگانے والے، potrebbero وہ ہو سکتے ہیں، پتینارے سلپ ہو، یعنی جو گرفت بڑھانے والے ہیں ان کے کم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جو گرفت بڑھاتی ہیں اگر وہ کم ہوں تو جو زور لگانے والے ٹائر ہیں وہ سلپ ہو سکتے ہیں، یعنی اگر سڑک جو ہے وہ گندی ہوئی ہے تیل کے ساتھ تو اس سے جو ٹائروں کی گرفت ہے وہ کم ہو جائے گی، تو ٹائر سلپ ہوں گے۔ نمبر 2 سے اگر il coefficiente di aderenza پکڑ بنانے والے گرفت بڑھانے والے diminuisce کم ہوں، la spazio جو سپیس ہے di frenatura بریکنگ، جو بریکنگ سپیس ہے aumenta پھر بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو اس سے پھر جو بریکنگ سپیس ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی پھر بریک لگانے کے لیے جو جگہ ہے وہ پھر ہمیں زیادہ چاہیے۔ نمبر 3 سے اگر il coefficiente di aderenza پکڑ بنانے والے گرفت بڑھانے والے ہے باسو کم، بزونیا ضرورت ہے، ریدورے کم کر لیجئے، لا ولچتا سپیڈ۔ کہتے ہیں کہ اگر جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہیں تو پھر ضرورت ہے کم کرنے کی سپیڈ کو، یعنی پھر سپیڈ کم کر لیجیے اگر راستہ جو ہے وہ گندا ہوا ہے یا گیلا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے گرفت کم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ سپیڈ کم کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.004 نمبر 1 il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں، لیمیتا محدود رکھا جائے، حد میں رکھا جائے، حد میں رہا جائے، لولچتا سپیڈ کو، یعنی سپیڈ کو پھر محدود رکھا جائے، الیکوالے جہاں اے ہے پوسیبیلے ممکن، پاسیبل، پھر کوررے چلنا، اونا کورریک موڑ میں، انسکریسا حفاظت کے ساتھ۔ کہتے ہیں اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر محدود رکھا جائے، حد میں رہا جائے، محدود رکھا جائے سپیڈ کو، جہاں پر ممکن ہو چلنا موڑ میں حفاظت کے ساتھ ہے۔ جی یعنی اگر موڑ میں حفاظت کے ساتھ چلنا ممکن ہو تو پھر سپیڈ کو کم ہی رکھا جائے جب جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ اگر کم ہوں تو۔ جی یعنی جیسا موقع ویسا کیا جائے، جیسا موڑ ویسا رہا جائے، جیسی سڑک ہے ویسا کیا جائے۔ نمبر 2 il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں، فاوریشے کرے گا، لو سلیتامینتو سلیپ ان کوروا موڑ میں۔ کہتے ہیں اگر جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہوں تو پھر موڑ میں سلپ کرے گا، یعنی پھر گاڑی موڑ میں سلپ ہو سکتی ہے اگر گرفت بڑھانے والے کم ہوں، یعنی سڑک صاف ستھری نہ ہو، کھردری نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ موڑ میں سلپ ہونے کا اندیشہ رہے گا، خطرہ رہے گا، لہذا موڑ میں پھر آہستہ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ نمبر 3 il coefficiente گرفت بڑھانے والے di aderenza il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں، aumenta بڑھتا ہے،
لا spazio di frenatura بریکنگ اسپیس. جی کہتے ہیں کہ جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہوں تو پھر بڑھ جاتی ہے بریکنگ اسپیس ہے، یعنی پھر بریک لگانے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے. نمبر 4 il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں رینڈے کرے گا ہوگا پھر پریکلوز خطرناک فرینات بریک لگانا بروس کے یکدم. جی کہتے ہیں کہ اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر ہوگا خطرہ اس میں کہ جب یکدم بریک لگائے جائیں، یعنی پھر آرام سے ہی بریک کو لگانا چاہیے. عام حالت میں بھی آرام سے ہی بریک کو لگانا چاہیے، لیکن اگر گرفت بڑھانے والے کم ہیں تو پھر اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بریک لگانے میں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 25,005. نمبر 1 کی کنڈوچے جو ڈرائیو کرتا ہے، جو چلاتا ہے ان موتوچیکلو ایک موٹر سائیکل کو. دیوے ضرور کنزیدرارے یاد رکھے کہ ادیرینسا پکڑ دیمینو ایشے کم ہو جاتی ہے سلے روتائے ٹریکوں پر. جی یعنی جہاں پر شہروں میں میٹرو وغیرہ چلتی ہے روڈوں پر تو ان کے ٹریکوں پر جو ہے وہ پکڑ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسپیشلی خاص طور پر ان کازو اس صورت میں دی پیوجا جب بارش ہو. کہتے ہیں کہ جو ایک ڈرائیور ہے موٹر سائیکل کا وہ ضرور یاد رکھے کہ پکڑ کم ہوتی ہے ٹرین کے، ٹرام کے، میٹرو کے ٹریکوں پر، خاص کر کے بارش کی صورت میں. نمبر 2 کی کندوچے جو ڈرائیو کرتا ہے. جی un motociclo موٹر سائیکل deve ضرور considerare یاد رکھے کہ ادیرینسا پکڑ diminuisce کم ہوتی ہے sulle strisce ان لائنوں پر della segnaletica جو آگاہی دینے کے لیے ہوتی ہیں orizzontale زمین پر بنی ہوئی لائنیں. جی جو آگاہی دیتی ہیں ان پر کیا ہوتا ہے گرفت کم ہوتی ہے. ان کازو دی اس صورت میں دی پیوجا جب بارش ہو. کہتے ہیں جو ڈرائیو کرتا ہے ایک موٹر سائیکل کو وہ ضرور یاد رکھے کہ پکڑ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لائنوں پر جو زمین پر بنی ہوتی ہیں آگاہی دینے کے لیے بارش کی صورت میں. یعنی بارش کی صورت میں موٹر سائیکل والا ٹریکوں پر بھی احتیاط سے محتاط ہو کر چلے اور بارش کی صورت میں موٹر سائیکل والا گزرتے ہوئے ان لائنوں پر بھی احتیاط سے گزرے کہ گرفت کم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 25,007. نمبر 1 quando جب il vicolo گاڑی percorrere چلے una curva ایک موڑ میں ہے soggetto کے دبائے ad una forza ایک طاقت کہ tende جو لے جائے جو کرے اسپوستارلو یعنی ہٹا دے verso کی طرف esterno بیر. جی کہتے ہیں کہ ایک گاڑی جب چلے ایک موڑ میں تو ہو سکتا ہے ایک طاقت اسے دبائے اسے لے جائے بیر کی طرف ہے. یعنی اگر گاڑی سپیڈ کے ساتھ چلے گی موڑ میں تو ہو سکتا ہے کہ جو پریشر ہے وہ گاڑی کو سڑک سے باہر نکال دے. جی نمبر 2 quando جب il vicolo گاڑی percorre چلے una curva ایک موڑ میں
La velocità speed eccessiva بہت زیادہ può ہو سکتا ہے provocarne کر دے lo sbandamento یعنی یہاں پر مطلب ہوگا اس کا ہوگا کہ اس کو جھکا دے، جی اس کو جھکا دے، اسے سلپ وغیرہ کر دے، یعنی اس طرح کی کچھ جو چیزیں ہو سکتی ہیں موڑ میں۔ جی کہتے ہیں کہ ایک طاقت جب ہم چلیں، جب ایک گاڑی چلے موڑ میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف جھک جائے یا گاڑی جو ہے وہ سلپ بھی ہو سکتی ہے۔ جی جس طرح ہم نیچے والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گاڑی جو ہے موڑ میں ہم کنٹرول ہم نہ رکھ سکیں تو گاڑی باہر کی طرف بھی نکل سکتی ہے اور گاڑی سلپ بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ نارمل سپیڈ کے ساتھ جتنی وہاں پر ضرورت ہے اسی حساب سے ہم موڑ میں چلیں کہ گاڑی ایک طرف جھک بھی سکتی ہے۔ جی یعنی جب ایک وزن ایک طرف ہم مڑیں گے تو وزن ایک طرف جائے گا تو اس سے گاڑی ایک طرف جھک بھی سکتی ہے، اور اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو پھر آگے والا جملہ پڑھتے ہیں پھر کیا ہوگا۔ کہتے ہیں نمبر 3 quando جب il ایک گاڑی percorre چلے una curva ایک موڑ میں la velocità speed eccessiva بہت زیادہ پو ہو سکتا ہے provocare کر دے il ribaltamento اس کو الٹا دے، یعنی گاڑی اگر موڑ میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلے تو پھر وہ الٹ بھی سکتی ہے، یعنی اگر بڑی گاڑی ہوگی تو پھر وہ الٹ بھی سکتی ہے کیونکہ جو وزن ہوگا اس میں وہ ایک طرف ہو جائے گا تو پھر گاڑی آسانی سے الٹ سکتی ہے۔ لہذا سپیڈ ہماری جو موڑ میں وہ نارمل ہونی چاہیے، جیسا راستہ ہے جیسا موڑ ہے اس کے مطابق۔ جی کیا کہتے ہیں ترجمے میں، کہتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ چلے موڑ میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو الٹا دے، یعنی جو طاقت ہے، جو پریشر ہے، جو دباؤ ہے وہ گاڑی کو الٹا بھی سکتا ہے موڑ میں اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25:00 نمبر 1 il ribaltamento الٹنا in curva موڑ میں del veicolo گاڑی کا ہے favorito یہاں پر اس کا مطلب ہوگا سبب، دا ان کار کو ایک سامان پوسٹو جو آپ نے رکھا ہوا ہے ان آلتو اونچا، یعنی زیادہ سامان ہونا اور اونچا ہونا، جس طرح ایک ٹریک ہوتا ہے۔ جی جی کہتے ہیں الٹنا موڑ میں گاڑی کا اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ جو سامان اس پر رکھا ہوا ہے وہ زیادہ اونچا ہو، جی چوڑائی میں کم ہو اور اونچائی میں زیادہ ہو، تو اس سے بھی گاڑی جو ہے وہ الٹ سکتی ہے موڑ میں۔ نمبر 2 il ribaltamento الٹنا ان کوروا موڑ میں del veicolo گاڑی کا ہے favorito سبب del carico وہ سامان non stabilmente جو مضبوطی کے ساتھ fissato فکس نہیں کیا گیا، باندھا نہیں گیا، رکھا نہیں گیا گاڑی پر۔ کہتے ہیں کہ الٹنا موڑ میں ایک گاڑی کا اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ جو سامان رکھا ہوا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ باندھا نہیں گیا، رکھا نہیں گیا، صحیح طرح اسے ترتیب نہیں دیا گیا، یعنی جب گاڑی میں سامان رکھا جائے گا تو اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھا جائے، اگر وہ سامان موڑ پر ایک طرف نکلے گا تو گاڑی کو الٹا دے گا، جی کیونکہ وزن اس سمت میں چلا جائے گا تو پھر گاڑی کو الٹا دے گا۔ نمبر 3 il ribaltamento الٹنا ان کوروا موڑ میں del veicolo گاڑی کا ہے favorito سبب da una ridotta کم distanza فاصلہ فرا درمیان روتے ٹائروں کے del stesso ایک ہی آسے دوریک پر carreggiata سڑک stretta تنگ۔ کہتے ہیں الٹنا موڑ میں ایک گاڑی کا اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ کم ہونا فاصلہ درمیان دو ٹائروں کے ایک آسے پر، یعنی اگر آسا چھوٹا ہوگا، چھوٹی گاڑی ہوگی جو چوڑی کم ہوگی، اونچی زیادہ ہوگی، تو پھر بھی گاڑی الٹ سکتی ہے اس سبب سے۔
یعنی اگر گاڑی نیچے سے چوڑی زیادہ ہوگی، اونچی کم ہوگی تو کم الٹے گی موڑ میں، لیکن اگر اونچی زیادہ ہو اور نیچے سے چوڑی کم ہو، اس کا دورے چھوٹے ہوں، یعنی نیچے سے کم چوڑی ہو، تو پھر بھی وہ گاڑی الٹ سکتی ہے موڑ میں۔ جب سخت موڑ ہو، سڑک تنگ ہو تو موڑ ہو تو پھر گاڑی الٹ سکتی ہے۔ یعنی اگر ان تمام چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، اگر ان سے بچنا ہے کہ گاڑی آپ کی چھوٹی ہے، اونچی ہے، تو الٹے بھی نہ، تو پھر سپیڈ کم۔ یعنی تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ کو کم رکھیں، اتنی رکھیں جس طرح کا رستہ ہے۔ نمبر 4، il ribaltamento ultima in curva موڑ میں del vicolo گاڑی کا ہے favorito سبب دا un raggio ایک سخت دی curvatura موڑ، ایک سخت موڑ کا ہونا، dalla strada رستے پر، pericolo خطرناک، curva stretta بریکٹ میں پرنتیسی میں بریکٹ میں curva موڑ stretta تنگ۔ کہتے ہیں الٹنا موڑ میں گاڑی کا سبب ہو سکتا ہے ایک سخت موڑ، خطرناک موڑ رستے پر ہونا، اس وجہ سے جو ہے وہ گاڑی الٹ سکتی ہے۔ اور مطلب کیا ہوگا ان تمام کا کہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کم رکھیں موڑ میں۔ جی، جیسا موڑ جیسا راستہ اس کے مطابق اپنی گاڑی کی سپیڈ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.009۔ نمبر 1، لا فورسا طاقت، ریبلتانتے جو الٹاتی ہے، جو گاڑی کو الٹا دیتی ہے، ان کوروا موڑ میں، آؤمینتا وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ طاقت جو گاڑی کو الٹاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کب؟ الا aumentare بڑھانے سے، دلا velocità سپیڈ کو۔ جی، وہ طاقت جو الٹاتی ہے گاڑی کو وہ بڑھ جاتی ہے اس وقت جب بڑھائی جائے گاڑی کی سپیڈ۔ یعنی گاڑی کی اگر سپیڈ بڑھائیں گے تو ہم جو اگر ہم گاڑی کی سپیڈ بڑھائیں گے تو جو الٹانے والی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی پھر گاڑی زیادہ الٹے گی موڑ میں اگر ہماری سپیڈ زیادہ ہوگی تو۔ لہذا کیا کرنے، جیسا راستہ، جیسا موڑ، جیسی گاڑی ہماری، جیسے اس کے اوپر سامان، اس کے مطابق ہماری سپیڈ ہونی چاہیے موڑ میں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا عصا یعنی چھڑی اس کی رضامندی کے بغیر لے لے۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ عز و جل نے مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کا مال حرام ٹھہرانے میں بڑی سختی فرمائی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے دعوت دی گئی مگر اس نے قبول نہ کی تو بے شک اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے داخل ہوا وہ چور کی شکل میں داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 2/3 پانی کے لیے اور 3/3 حصہ سانس کے لیے چھوڑے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر ڈکار لی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کے وقت کچھ کھا لیتے تو شام کو نہ کھاتے، اور جب شام کے وقت کھا لیتے تو صبح نہ کھاتے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.002 Number 1. La forza. مضبوط ادھیرنتے پکڑ aumenta بڑھتی ہے سے اگر اسفالتو سڑک کی طے اے ہے ریگوزو کھردری یعنی سلپری نہ ہو تو کھردری ہو تو کہتے ہیں جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر جو سڑک کی طے ہے وہ کھردری ہو۔ نمبر 2. لا فورسا مضبوط ادھیرنتے پکڑ مضبوط پکڑ ڈیمینوئیشے کم ہو جاتی ہے سے اگر اسفالتو جو سڑک کی طے ہے اے ہے بنیاتو بھیگی ہوئی یعنی گیلی۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر سڑک کی جو طے ہے وہ گیلی ہو تو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.006 Number 1. La forza مضبوط ادھیرنتے پکڑ ڈیمینوئیشے کم ہوتی ہے سے اگر لا اسٹرادا جو رستہ ہے اے ہے سپور کا گندا ہو گیا دی اولیو تیل کے ساتھ۔ اولیو یعنی موبلائل تیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر رستہ جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے تیل کے ساتھ، یعنی راستے پر تیل اگر گرا ہوا ہے تو اس سے جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2. لا فورسا مضبوط ادھیرنتے پکڑ ریزولتا کرے گی مجیورے زیادہ سے اگر اسفالتو جو سڑک کی طے ہے اے ہے اشوتو خشک اے پولیتو صاف۔ کہتے ہیں جو مضبوط پکڑ ہے وہ رزولتا کرے گی، کیا کرے گی؟ مجور زیادہ کرے گی، یعنی جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ کب بڑھے گی؟ جب جو سڑک جو طے ہے، اگر جو سڑک کی طے ہے وہ ایک تو خشک ہو اور دوسرا صاف ہو، اس سے جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.003 Number 1. سے اگر il coefficiente بڑھانے والے دی ادھیرنسا پکڑ۔ جی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑھانے والے گرفت، بڑھانے والے پکڑ یعنی ٹائروں کا اچھے ہونا، گڈیوں والے ہونا، اور دوسرا سڑک کا صاف ہونا، تو اس سے جو ٹائروں کی گرفت ہے وہ بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں سے اگر il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے diminuisce کم ہوں لے روتے جو ٹائر ہیں موتریچی زور لگانے والے potrebbero وہ ہو سکتے ہیں آنے والے باسو کم ہوں favorisce کرے گا لو سلیتامنتو سلیپ ان کوروا موڑ میں۔ کہتے ہیں اگر جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہوں تو پھر موڑ میں سلپ کرے گا، یعنی پھر گاڑی موڑ میں سلپ ہو سکتی ہے اگر گرفت بڑھانے والے کم ہوں، یعنی سڑک صاف ستھری نہ ہو، کھردری نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ موڑ میں سلپ ہونے کا اندیشہ رہے گا، خطرہ رہے گا، لہذا موڑ میں پھر آہستہ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ نمبر 3. il coefficiente گرفت بڑھانے والے دی ادھیرنسا il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں aumenta بڑھتا ہے la spazio di frenatura بریکنگ سپیس۔ جی کہتے ہیں کہ جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہوں تو پھر بڑھ جاتی ہے بریکنگ سپیس ہے، یعنی پھر بریک لگانے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے۔ نمبر 4.
il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں رینده کرے گا ہوگا پھر پریکولوز خطرناک فرینات بریک لگانا بروس کے یکدم جی کہتے ہیں کہ اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر ہوگا خطرہ اس میں کہ جب یکدم بریک لگائے جائیں، یعنی پھر آرام سے ہی بریک کو لگانا چاہیے۔ عام حالت میں بھی آرام سے ہی بریک کو لگانا چاہیے، لیکن اگر گرفت بڑھانے والے کم ہیں تو پھر اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بریک لگانے میں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.005 نمبر 1، کی کنڈوچے جو ڈرائیو کرتا ہے، جو چلاتا ہے ان موٹوچیکلوں ایک موٹر سائیکل کو دیوے ضرور کنزیدرارے یاد رکھے کہ ادھیرنسا پکڑ ڈیمینوئیشے کم ہو جاتی ہے سولے روتائے ٹریکوں پر۔ جی یعنی جہاں پر شہروں میں میٹرو وغیرہ چلتی ہے روڈوں پر، تو ان کے ٹریکوں پر جو ہے وہ پکڑ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی خاص طور پر ان کازو اس صورت میں دی پیوجا جب بارش ہو۔ کہتے ہیں کہ جو ایک ڈرائیور ہے موٹر سائیکل کا وہ ضرور یاد رکھے کہ پکڑ کم ہوتی ہے ٹرین کے، ٹرام کے، پتینارے سلپ ہو، یعنی جو گرفت بڑھانے والے ہیں ان کے کم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جو گرفت بڑھاتی ہیں اگر وہ کم ہوں تو جو زور لگانے والے ٹائر ہیں وہ سلپ ہو سکتے ہیں، یعنی اگر سڑک جو ہے وہ گندی ہوئی ہے تیل کے ساتھ تو اس سے جو ٹائروں کی گرفت ہے وہ کم ہو جائے گی تو ٹائر سلپ ہوں گے۔ نمبر 2، سے اگر il coefficiente di aderenza پکڑ بنانے والے گرفت بڑھانے والے diminuisce کم ہوں la spazio جو سپیس ہے di frenatura بریکنگ جو بریکنگ سپیس ہے aumenta پھر بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو اس سے پھر جو بریکنگ سپیس ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی پھر بریک لگانے کے لیے جو جگہ ہے وہ پھر زیادہ چاہیے۔ نمبر 3، سے اگر il coefficiente di aderenza پکڑ بنانے والے گرفت بڑھانے والے ہے باسو کم بزونیا ضرورت ہے ریدورے کم کر لیجئے لا ولچیتا سپیڈ۔ کہتے ہیں کہ اگر جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہیں تو پھر ضرورت ہے کم کرنے کی سپیڈ کو، یعنی پھر سپیڈ کم کر لیجئے اگر رستہ جو ہے وہ گندا ہوا ہے یا گیلا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے گرفت کم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ سپیڈ کم کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.004 نمبر 1، il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں لیمیتا محدود رکھا جائے، حد میں رکھا جائے، حد میں رہا جائے لا ولچیتا سپیڈ کو، یعنی سپیڈ کو پھر محدود رکھا جائے۔ الیکوالے جہاں اے ہے پوسیبیلے ممکن پاسیبل پھر کوررے چلنا اونا کورریک موڈ میں ان سکریسا حفاظت کے ساتھ۔ کہتے ہیں اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر محدود رکھا جائے، حد میں رہا جائے، محدود رکھا جائے سپیڈ کو، جہاں پر ممکن ہو چلنا موڑ میں حفاظت کے ساتھ ہے۔ جی یعنی اگر موڑ میں حفاظت کے ساتھ چلنا ممکن ہو تو پھر سپیڈ کو کم ہی رکھا جائے جب جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ اگر کم ہوں تو۔ جی یعنی جیسا موقع ویسا کیا جائے، جیسا موڑ ویسا رہا جائے، جیسی سڑک ہے ویسا کیا جائے۔
Number 2, il coefficiente di aderenza गिरफ्त बढ़ा के ट्रैकों पर खास करके बारिश की सूरत में। नंबर 2, की कंदूचे जो ड्राइव करता है। जी, un motociclo एक मोटरसाइकिल deve ज़रूर considerare याद रखे कि aderenza पकड़ diminuisce कम होती है sulle strisce उन लाइनों पर dalla segnaletica जो आगाही देने के लिए होती हैं orizzontale ज़मीन पर बनी हुई लाइनें जी जो आगाही देती हैं उन पर क्या होता है गिरफ्त कम होती है। इन काजो दी इस सूरत में दी प्योजा जब बारिश हो। कहते हैं जो ड्राइव करता है एक मोटरसाइकिल को वो ज़रूर याद रखे कि पकड़ जो है वो कम हो जाती है लाइनों पर जो ज़मीन पर बनी होती हैं आगाही देने के लिए बारिश की सूरत में। यानी बारिश की सूरत में मोटरसाइकिल वाला ट्रैकों पर भी एहतियात से मोहतात होकर चले और बारिश की सूरत में मोटरसाइकिल वाला गुज़रते हुए इन लाइनों पर भी एहतियात से गुज़रे कि गिरफ्त कम हो जाती है। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 25007 नंबर 1, quando जब il vicolo एक गाड़ी percorrere चले una curva एक मोड़ में è soggetto che दुबाए ad una forza एक ताकत के tende जो ले जाए जो करे a spostarlo यानी हटा दे verso की तरफ esterno बैर। जी कहते हैं कि एक गाड़ी जब चले एक मोड़ में तो हो सकता है एक ताकत उसे दबाए उसे ले जाए बैर की तरफ है। यानी अगर गाड़ी स्पीड के साथ है चलेगी मोड़ में तो हो सकता है कि जो प्रेशर है वो गाड़ी को सड़क से बाहर निकाल दे। जी नंबर 2, quando जब il veicolo एक गाड़ी percorre चले una corre एक मोड़ में la velocità स्पीड eccessiva बहुत ज़्यादा वो हो सकता है provocarne कर दे lo sbandamento यानी यहाँ पर मतलब होगा इसका होगा कि इसको झुका दे। जी इसको झुका दे इसे स्लिप वगैरह